السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ قربانی کے معاملہ میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو بغیر دیکھے ایسا جانور قربان کر دیتے ہیں کہ جس کی قربانی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ جانور لینے سے پہلے جانور کو اچھے طریقے کے ساتھ یعنی کہ چیک کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کن 4 عیب والے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گے کہ قربانی کے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پیارے بھائیو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد بھی ہے، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے میٹھے مصطفیٰ علیہ السلام کی بہت ہی پیاری یہ سنت ہے۔ اور اس عمل میں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قربانی کے لیے ایسا جانور منتخب کریں جو ہر لحاظ سے اچھا، صحت مند اور عیب سے بھی بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت انسان کی دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا دل کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، سنت ابراہیمی ادا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی انسان کا دل دیکھتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آئیے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ 4 عیب والے جانوروں کی طرف کہ جن کی قربانی شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، پہلا نمبر 1 کانا جانور، ایسا جانور کہ جس کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہو یا صاف نظر نہ آتی ہو۔ اگر کانا پن واضح ہو تو ایسا جانور قربانی کے قابل نہیں سمجھا جاتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی خبر دینے والے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ نمبر 2 پیارے بھائیو، بہت ہی بیمار، ایسا جانور کہ جس پر بیماری کے آثار واضح ہوں، جو کمزور ہو گیا ہو، چلنے پھرنے میں مشکل ہو یا کھانے پینے سے بھی کمزور ہو چکا ہو، ایسا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا جانور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 3 بہت ہی لنگڑا جانور، ایسا جانور جو واضح طور پر چلنے میں معذور ہو اور ایک ٹانگ پر صحیح وزن نہ ڈال سکے، ایسا جانور قربانی کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ قربانی میں بہترین چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنی ہے تو ہر لحاظ سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہو۔ نمبر 4 پیارے بھائیو، بہت کمزور جانور، ایسا جانور کہ جس کی کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ اس کے جسم میں گوشت بہت کم رہ جائے، ٹھیک ہے جی، اور ہڈیاں ظاہر ہوں، ایسا جانور بھی قربانی کے قابل نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی میں نیت کے ساتھ پیارے بھائیو صحیح عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ صرف قیمت دے کر جانور خرید لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی صحت، طاقت اور جو تندرستی ہے اس کو بھی ضرور دیکھا جائے۔ اگر ہم پیارے بھائیو صحیح طریقے سے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگا، اور ہمارے لیے آخرت میں یہ
ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی کرنا، مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے، جانور کا پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور یوٹیوب عبدالواحد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔